اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا جو آغاز کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ روز سے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناظرین ایک جنگ کے موقع پر، جسے جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی کی جنگ، تنگی کا لشکر، یعنی اس وقت مسلمانوں کے پاس بڑی مال و اسباب کی کمی تھی، اور ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر کا آدھا سامان لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آج یہ تمنا تھی کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں۔ تو فرمایا کہ ناظرین و سامعین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، ایک غیر معمولی بات ہے کہ جب ناظرین اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا جائے تو گھر کا آدھا سامان دے دیا جائے، یہ بھی سخاوت کی انتہا ہے۔ لیکن یہ سخاوت ناظرین جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائی، اس کی انتہا کیا ہوگی؟ ہمیں تو اس کا آغاز کا بھی علم نہیں ہے کہ سامان لا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ابقیت، کہ تو نے ما ابقیت لی اہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ناظرین ایک جملے میں گویا کہ دریا کو کوزے میں آپ نے بند فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ سارا سامان لے کر آ گیا ہوں، اب تو کچھ باقی نہیں بچا۔ عرض کرتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں چھوڑ کر آیا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ناظرین پھر اس کے بعد یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ بیٹھے فرش پر ہے لیکن عرش والا سلام پیش فرماتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور سلام عرض کی، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو بھی سلام پیش فرماتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے میرے اس بندے سے کہ کیا یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا، آپ جھوم اٹھے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ خود ہی کو اتنا بلند کر کے ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے پتہ تیری رضا کیا ہے، کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے سے پوچھو کہ یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم کل بھی کچھ نہ کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے عرض کریں گے، اور خاص طور پر جو قرآن میں اور احادیث کریمہ میں آپ کا ذکر آیا انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 33 آیت نمبر 33 ہے، اور آج ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ
آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما یأتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ اسے بمعجزین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بمعجزین پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقفے اندر 33 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 33 یعنی 33 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ قال ایک کلمہ، انما دوسرا، یاتی تیسرا، کم چوتھا، بی پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، ان ساتواں، شاء آٹھواں، واو نواں، ما 10واں اور معجزین 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال انما یأتی علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یأتیکم۔ اور یا میں آپ دیکھیں ناظرین، یأتیکم میں حمزہ ساکن ہے، جب حمزہ ساکن ہو تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یاتیکم نہیں، یأتیکم بھی اللہ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یأتیکم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد جب با آئے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ملا کر پڑھیں گے بھی۔ اس میں اللہ، اب ہا کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف ہا کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام کے سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، تو یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا، یأتیکم بہ اللہ ان شاء۔ یہاں پر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے اور میکزیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ان شاء وما انتم، ما میں جو مد کی علامت ہے مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم 3 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ میکزیمم میں سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ انتم یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد بمعجزین میں با آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد جب با آئے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، بی علیحدہ معجزین علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وما انتم بمعجزین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو بمعجزین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ بمعجزین۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 33 ہے، 33 نمبر آیت ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے اب یہاں پر اسماء ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، تو ناظرین پہلا جو اسم یہاں پر ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہے کم ضمیر۔ اچھا جی، دوسرا ہے ہی، تو یہ بھی نمبر 1 ہم لگائیں گے، دوسرا اسم اللہ،
اور پھر اس کے بعد ناظرین انتم میں بھی نمبر 1 ہم لگائیں گے، اور تیسرا ہے معجزین. تو 3 یہاں پر اسما ہیں. نمبر 1 کم اور ہی. جب ہم ہی کہیں گے تو کھڑی زیر اور زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو اور تیسری ضمیر یہاں پر جو یوز ہے وہ ہے انتم. اچھا جی، دوسرا اسم ہے اسم اللہ. تیسرا اسم ہے معجزین. انشاءاللہ ناظرین ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تو اسماء یہاں پر ہم لکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو قال پہلا فعل، دوسرا یأتی، اور تیسرا شاء. قال، دوسرا یأتی، اور تیسرا شاء. ناظرین 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف جو ہے انما ہے، دوسرا بی، تیسرا ان، چوتھا واو، پانچواں ما. پہلا انما، دوسرا بی، تیسرا ان، چوتھا واو، اور پانچواں ما. 3 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں. 3 اور 3 6 ہو گئے، اور 5 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہوئے. کل ملا کر 11 کلمات ہیں. چلیں جی اسماء کی جانب چلتے ہیں. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب. تمہیں اپنے. کم اور انتم دونوں یہاں پر یوز ہیں. یاتیکم اور ما انتم. اچھا جی، ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. اچھا ہو کہے تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہی کہے تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور ناظرین منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ناظرین جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ راضی ہو جاتا ہے. ذکر خیر کرتے ہیں تو راضی ہوتا ہے. تو یہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ رب العالمین اس سے ماورا ہے. جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہو کر ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ رکاوٹیں، یہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. یہ ہم عام طور پر ناظرین اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. یا اللہ میری دعا قبول فرما. معجزین. اچھا جی، معجزین جو ہے یہ ناظرین معجز کی جمع ہے. معجز اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے عاجز کرنے والا. اور معجزین اور معجزون 2 جمع آتی ہیں، عاجز کرنے والے بہت سے لوگ. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا یا اس نے فرمایا. قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ
اب ناظرین یاتی کا معنی ہے وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، لیکن آگے اس کا صلہ آ رہا ہے بی کے ساتھ نا، بھی، یاتیکم بھی. تو جب بعض اوقات فعل لازم ہو اور اس کا صلہ با کے ساتھ آئے تو ناظرین وہ فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں مفعول کی حاجت نہ رہے، اور متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے. تو یاتی کا معنی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ وہ لاتا ہے یا وہ لائے گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ لائے گا یا لے آئے گا فیوچر کے حساب سے. شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چاہا، اس نے چاہا. اب یہاں پر ناظرین ان ہے، ان جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے، اور شرط کہتے ہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو، جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو. تو جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں کروں گا. تو اگر تم، یعنی اب اس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہے نا، کہ اگر تم یہ کام کرو گے، یعنی تم فلاں کام کرو گے، تم بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم نہیں بیٹھو گے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا. تو ہم نے شرط کے ذریعے یعنی اس پر کسی شے کو معلق کیا ہے. تو اسی طریقے سے ناظرین یہ ان اس کا معنی ہوتا ہے اگر. اچھا، ہم عام طور پر قرآن ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم سے کوئی کہے کہ ہاں بھائی کل آؤ گے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. اب دیکھیں شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اب آگے اس کا فاعل آ رہا ہے اس میں اللہ. تو شاء اللہ، اللہ چاہے، اللہ نے چاہا. اور انشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا، میں یہ کام کروں گا. تو انشاءاللہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ناظرین یعنی اسی سے ہے انشاء. اب دیکھیں انشاء اگر اس نے چاہا، اور آگے ہم اس میں جلالت لگاتے ہیں اللہ، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں. یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. انما سوائے اس کے نہیں، بھی ساتھ مدد تعاون عوض کے لیے آتا ہے، بعض اوقات کا کوکی کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر کو کے معنی میں، ان کا معنی اگر، واو کا معنی اور، ما نفی ہے، حرف نفی اس کا معنی ہے نہیں. اچھا، میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پر ہم جب میسیجز کرتے ہیں نا تو رومن میں جب ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ کو ملا کر لکھتے ہیں. تو ناظرین یہ کچھ اور معنی بنتا ہے. انشاء کا معنی وہاں پر یعنی انشاء، انشاء ینشئ انشاءً، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، تو وہ پھر معنی الٹ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کو ملا کر نہیں لکھنا چاہیے. ان علیحدہ ہے، شاء علیحدہ ہے، اور اس میں اللہ علیحدہ ہے. اور اس میں اللہ کو جب بھی لکھیں رومن میں لکھیں تو کیپٹل لیٹرز میں لکھیں، یعنی الف کو، یعنی جو اے ہے اسے اب چھوٹا اسمال لیٹر میں نہ لکھیں بلکہ اسے کیپٹل میں لکھیں. اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کرنی تھی تاکہ ناظرین ہم کہیں بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں. تو 11 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 انشاء میں انشاءاللہ. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں. قاف علی زبر قال، ہم زبر لا قال، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما انما، یا حمزہ زبر یا تا یا زیر تی، کاف میم پیش کم یاتیکم، با زیر بی، ہا لام زیر ہل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، بہ اللہ، حمزہ نون زیر ان، شین الف زبر شا، حمزہ زبر آ، انشاء، واو زبر وا، میم الف زبر ما، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، وما انتم، با زیر بی، میم عین پیش مع، جیم زیر جی، زا یا زیر زی، نون زبر نا، بمعجزین. یہاں وقف پڑھیں گے تو بمعجزین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما یأتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آئیے آپ کو ناظرین لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالا اس نے کہا یا اس نے فرمایا، انما سوائے اس کے نہیں، یاتی وہ لے آئے گا، کم تمہارے پاس، بھی کو ہی اسے، اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ان اگر شاء وہ چاہے گا، وا اور ما نہیں، انتم تم سب، بی ناظرین یہاں پر تحسین کلام کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پہلے با کا معنی بی کا معنی کو ہے، دوسرے بی کا معنی کچھ بھی نہیں، معجزین عاجز کرنے والے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، اور آیت نمبر جو ہم تفسیر عرض کریں گے آیت نمبر کی، وہ آیت نمبر 32 and 33 ہے، 32 اور 33۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ آیت نمبر 33 میں 33 میں فرمایا کہ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ناظرین علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المفردات میں لکھتے ہیں کہ جدال کا معنی ہے بحث اور مناقشہ میں فریق مخالف پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ بحث میں فریق مخالف پر غالب آنے کی کوشش کرنا یہ جدال ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جدلت الحبل، اس کا معنی یہ کہ میں نے رسی کو مضبوطی سے بنایا، یعنی بٹ دیا، اور اجدال جو ہے طاقتور شکنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے جدال بنا ہے، گویا بحث اور مناقشہ کرنے والوں میں سے ہر فریق دوسرے کو اس کی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جدال کا معنی پچھاڑنا اور اپنے مخالف کو سخت زمین پر گرانا، اسے بھی جدال کہتے ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی لکھتے ہیں کہ دین میں جدال کرنا محمود ہے، یعنی یہ تعریف کا کام ہے، اور اس وجہ سے نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر جدال فرمایا تاکہ حق کا غلبہ ہو، اور جس نے ان کے موقف کو قبول کیا وہ کامیاب اور کامران ہوا، اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور ناحق جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ حاصل ہو یہ مذموم ہے، یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ایسا جدال کرنے والا دنیا اور آخرت میں ملامت اور مذمت کیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات، آبجیکشنز یا کوسچنز کے لیجئے۔ سابقہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے، آپ نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام کے دیے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے جو انہوں نے کفار کے شبہات میں دیے تھے۔ جوابات کیا تھے ناظرین و سامعین؟ ایک تو یہ تھا
کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا کہ میں تم سے مال طلب نہیں کرتا. پھر یہ بھی فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ اور اے میری قوم اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا. پھر فرمایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نہ از خود میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. یہ تمام کے تمام آپ نے اعتراضات کے جوابات عنایت فرمائے تھے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب کفار نے نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال سے تعبیر فرمایا. حالانکہ یہ جدال دین کے لیے تھا, اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر تھا, اور یہ تو محمود جدال ہے. جدال وہ منع ہے جیسے لا فسوق ولا جدال فی الحج کہ نہ کوئی فسق کی بات ہو, نہ کوئی بے حیائی کی بات ہو, نہ کوئی جھگڑے کی بات ہو. تو یہ یہاں پر جو جھگڑا مراد ہے نا ناظرین, جیسے ہم آواز اونچی کر لیتے ہیں خواہ دنیاوی معاملات کی خاطر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, مار پیٹ کی طرف آ جاتے ہیں, یہ منع ہے, یہ منع ہے. یا اسی طریقے سے بغیر کسی وجہ کے دوسروں سے بحث کرنا اور اپنی ناحق بات کو اس پر مسلط کرنا, یہ منع ہے. لیکن جہاں پر جدال دین کی خاطر ہوگا تو ناظرین وہ محمود ہے. اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا جو ائمہ مفسرین نے فرمایا, لیکن انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے, آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فون, سٹائل کیجئے, نمبرز کو جوائن کیجئے, ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ گلریحان بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. سبق سناؤں گی. پہلے میں ایک آپ کو مبارکباد دوں گی اور آپ کی ساری ٹیم کو کہ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے اور اتنی کامیابی سے یہ پروگرام جاری ہے اور اسی طرح جاری رہے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. اور آپ ماشاءاللہ بہت پرانی کالر ہیں. اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری و ساری رکھے اور اس کی برکتیں ہم سب کو آپ سب کو عطا فرمائے. سنائیے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبق و ترجمہ سنائیے. میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. جی اور پروگرام کے بعد مجھے 1 منٹ دے دیجیے کہ میں نے ایک سوال. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. قال انما یأتیکم بہ اللہ یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اچھا ایک تو آپ جی پڑھے آپ. نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی دے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں. اچھا ایک تو یہ قالا آپ نے پڑھا, قالا لام کو کھینچیں گے نہیں, یأتیکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاکستان سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کل سے یہ سبق سنانا ہے میں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سبق سنانا ہے میں نے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے. جی سنائیے سنائیے سنائیے. میں ایک منٹ میری بہن میں پڑھتا ہوں, آپ اسے آرام سے ریپیٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما یأتیکم بہ اللہ
بِهِ نہیں بِهِ اللہ نہیں ہے بِهِ اللہ بِهِ اللَّهُ إن شاء إِن شَاءَ وما أنتم وَمَا أَنتُم بمعجزين. بِمُعْجِزِينَ. اچھا نہیں بمعجزین، عین کی آواز کو صحیح نکالیں، تھوڑا سا پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv. اور ہاں، اسے یوٹیوب پر آپ اس قرآن سنیے سنائیے کے پروگرام کو اسی نام سے سرچ کیجیے. ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا آپ کو چاہیے، خود بھی مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.